غذا کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو۔ اسراف کا معنی یعنی فضول خرچی نہ کرو۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آدھی قرآنی آیت میں ساری طب کا خلاصہ ہے۔ ابھی جو آیت پڑھی ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، اس طرح حدیث شریف کے اندر آتا ہے، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ انسان نے کوئی برتن پیٹ سے زیادہ برا نہیں بھرا۔ ابن آدم کے لیے صرف وہ چند ہی لقمے کافی ہیں جن سے اس کی کمر سیدھی ہو سکے، لیکن اگر اس سے بھی گزارا نہ ہو سکے تو پھر 3 حصوں میں سے ایک حصہ کھانے کا، ایک حصہ پینے کا اور ایک سانس کے لیے ہونا چاہیے۔ ہمارے آج کے کھانے اتنے زیادہ ہو گئے جس سے طرح طرح کی بیماریاں، طرح طرح کے آزمائشیں، بیماریاں، اس طرح اوپر کی حدیث میں اصول صحت کے بارے میں یعنی سب سے جامع اور بنیادی حدیث ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دن میں 1 مرتبہ کھانا تناول فرماتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین دن رات میں صرف 2 مرتبہ کھانا کھاتے تھے۔ حدیث شریف میں بھی 2 ہی کھانوں کا ذکر آتا ہے، نمبر 1 غدا اور نمبر 2 عشاء۔ غدا عام طور پر 10 سے 11 بجے کے وقت کے کھانے کو کہا جاتا ہے، یعنی صبح کے وقت 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے تک یہ غدا ہے۔ عشاء رات کو یعنی عشاء کے وقت کھانے کو کہتے ہیں۔ عشاء سے پہلے کھا لے یا بعد میں کھا لے، عشاء کے وقت کو عشاء کہتے ہیں، یعنی عشائیہ، رات کا کھانا۔ اور مفید اور صحت مند غذائیں استعمال کرنی چاہیے کہ جن میں یعنی چند غذائیں ایسی ہیں جن کا عام استعمال و جو ہے صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ اس میں سے سب سے ایک زیتون کا تیل ہے۔ زیتون کا تیل صحت کے لیے بہت زیادہ اچھا مفید ہے۔ حدیث میں باقاعدہ اس کے استعمال کی ترغیب آئی ہے۔ اب یہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ زیتون کے تیل کو غذا بناؤ اور اس کی مالش کرو، کیونکہ یہ ایک مبارک درخت سے حاصل کیا جاتا ہے۔ اور اس طرح غذائیت میں سے جو سب سے بہترین چیز نمبر 2 کھجور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات 2 ماہ تک صرف کھجور اور پانی پر گزارا فرماتے تھے، جیسے کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم پر 3 ماہ ایسے گزر جاتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانا پکانے کے لیے آگ تک نہیں جلتی تھی۔ اس طرح مسند احمد کی روایت کے اندر بھی یہ اضافہ ہے کہ صرف کھجور اور پانی پر گزارا ہوا کرتا تھا۔ اب کبھی کبھار آپ گوشت بھی کھا لیتے تھے اور دودھ کو آپ علیہ السلام پانی کے ساتھ ملا کر نوش فرماتے تھے تاکہ اس کی چربی، کولیسٹرول، یہ بیماریاں یہ کم ہو جائیں۔ تو یہ ہے جی، کھانے کی احتیاط بھی بہت ضروری ہے اور ہمیں اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جو سنت غذائیں ہیں اس کو ہم اہتمام کے ساتھ کھائیں، کھجور کھائیں اور گوشت کھائیں، لیکن ایسی چیزوں سے بچیں کہ جو سنت کے اندر بھی نہیں ہیں اور کھانے سے اس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اچھی بات کو سننا، اس پہ عمل کرنا اور اس کو آگے پھیلانا۔ اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔